باب کیف حول النبی صلی اللہ علیہ وسلم ظہرہ الی الناس، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح پھیری، حولا پھیری، اپنی پیٹھ لوگوں کی طرف. حدثنا آدم قال حدثنا ابن ابی ذئب عن الزہری عن عباد بن تمیم عن امہ قال رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم خرج یستسقی. یہاں پر عباد بن تمیم اپنے چچا سے روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں ان کے چچا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صلاۃ الاستسقاء کے لیے نکلتے ہوئے دیکھا. قال فحول الی الناس ظہرہ، تو آپ نے لوگوں کی طرف اپنی پیٹھ پھیر لی. واستقبل القبلۃ یدعو، اور دعا کے لیے قبلے کی طرف منہ کر لیا، یہ مراد ہے. ثم حول رداءہ، پھر اپنے چادر کو الٹایا. ثم صلی لنا رکعتین جہر فیہما بالقراءۃ، پھر آپ نے ہمیں 2 رکعتیں نماز پڑھائیں اور اس میں کیا کیا، اونچی آواز سے قرات کی. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نماز جو تھی وہ بعد میں تھی اور اس سے پہلے آپ دعا کر رہے تھے. اور اسی طرح یہ ہے کہ آپ نے لوگوں کو پہلے، جیسے ایک جگہ پر آتا ہے کہ اشارے سے بٹھایا، تو اسی طرح یہاں پر یہ پتہ چلتا ہے کہ دعا آپ نے واستقبل القبلۃ یدعو، یعنی خاص طور پر یہ قابل ذکر بات ہے یہاں کہ دعا کرتے وقت آپ نے قبلہ رخ کیا اپنے آپ کو. باب صلاۃ الاستسقاء رکعتین، استسقاء میں 2 رکعتیں پڑھنا، یعنی کتنی نماز ہے، 4 8 10 12 نہیں ہے، 2 ہی رکعتیں ہیں. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن ابي بكر عن عباد بن تميم عن عمه ان النبي صلى الله عليه وسلم استسقى فصلى ركعتين، کہ 2 رکعتیں آپ نے پڑھی. وقلب رداءه، اور اپنی چادر کو الٹایا. یہ چادر الٹانا کل ہو چکی ہے بات، اس لیے اسے چھوڑیں. باب الاستسقاء فی المصلی، عیدگاہ میں، مصلی نماز کی جگہ مراد ہے عیدگاہ. عیدگاہ میں نماز استسقاء ادا کرنا مراد یہ ہے کہ کھلی جگہ پر اوپن ایئر میں نماز پڑھنی چاہیے، مسجدوں کے اندر نہیں. اور اس وجہ سے بھی کہ سب لوگ وہاں پر آ سکتے ہیں. حدثنا عبداللہ بن محمد قال حدثنا سفیان عن عبداللہ بن ابی بکر سمع عباد بن تمیم عن امہ قال خرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم الى المصلی یستسقی. عیدگاہ کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے دعائے استسقاء کے لیے، نماز استسقاء کے لیے. واستقبل القبلۃ فصلى ركعتين وقلب رداءه. قال سفيان فاخبرني المسعودي عن ابي بكر قال جعل اليمين على الشمال، کہ آپ نے چادر کا داہنا کونا بائیں کندھے پہ ڈالا. یعنی الٹانے سے مراد کیا تھی کہ جیسے ہم دوپٹے میں کرتے ہیں، اور دوسری جگہ پر آتا ہے کہ بائیں جو تھا وہ دائیں پہ ڈالا. باب استقبال القبلۃ فی الاستسقاء، نماز استسقاء میں قبلے کی طرف رخ کرنا. حدثنا محمد قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا يحيى بن سعيد قال اخبرني ابو بكر بن محمد ان عباد بن تميم اخبره ان عبد الله بن زيد الانصاري اخبره ان النبي صلى الله عليه وسلم خرج الى المصلى يصلي وانه لما دعا او اراد ان يدعو استقبل القبلة. یہاں مزید وضاحت کے ساتھ یہی روایت آئی ہے کہ لما دعا، جب آپ نے دعا کی، او اراد ان يدعو، یا جو ہی ارادہ کیا کہ دعا کرے، استقبل القبلہ، تو قبلے کی طرف رخ کر لیا. وحول رداءه، اپنی چادر کو الٹایا. قال ابو عبداللہ ابن زید ھذا مازنی والاول کوفی وهو ابن یزید، کہ یہاں پر یہ یاد رہے کہ یہ عبداللہ بن زید ہے، عبداللہ بن یزید نہیں ہے، جن کا پیچھے حدیث میں گزر چکا ہے ذکر کہ وہ کوفے کے حاکم تھے 64 ہجری میں. باب رفع الناس ایدیہم مع الامام فی الاستسقاء، لوگوں کا نماز استسقاء میں امام کے ساتھ ہاتھ اٹھانا. یعنی اگر امام ہاتھ اٹھا کے دعا مانگ رہا ہے تو سب لوگ بھی ہاتھ اٹھائیں. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ جب اجتماعی دعا ہوتی ہے تو کچھ لوگ ویسے ہی ہاتھ رکھ کے بیٹھے رہتے ہیں، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے. جب اجتماعی دعا ہو، امام دعا مانگ رہا ہو، تو سب لوگوں کو بھی ہاتھ اٹھا لینے چاہیے. وقال ایوب بن سلیمان حدثني ابو بکر بن ابی اویس عن سلیمان بن بلال عن یحیی بن سعید قال سمعت انس بن مالک قال اتى رجل، انس بن مالک کہتے ہیں کہ ایک شخص آیا، اعرابی من اہل البدو الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم الجمعۃ فقال یا رسول اللہ هلكت الماشیہ. اب آپ دیکھیں کہ پیچھے یہ روایت آپ نے بارہا پڑھی، یہاں پر لفظ کیا آ گیا ہے، ماشیہ، وہاں کیا تھا، مال. ہلک العیال، ہلک الناس، یہاں عیال کے ساتھ ناس کا بھی ذکر ہے، وہاں صرف مواشی اور عیال ذکر ہے، یہاں تمام لوگوں کی بات بھی ہے. فرفع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یدیہ یدعو ورفع الناس ایدیہم مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یدعون. قال فما خرجنا من المسجد حتى مطرنا، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم مسجد سے نکلے ہی نہ تھے کہ بارش شروع ہوگی. فما زلنا نمطر، بارش جاری رہی حتى كانت الجمعۃ الاخرى، اگلے جمعے تک. فاتى الرجل الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہی شخص آپ کے پاس آیا. فقالا، تو کہنے لگا، یا رسول اللہ بشک المسافر ومنع الطریق، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسافر جو ہیں وہ گھبرا گئے ہیں، بشقہ گھبرا گئے ہیں، اور منع الطریق رستے بند ہو گئے ہیں، بلاک ہو گئے ہیں. بشقہ ای ملا، امام بخاری بشقہ کے لفظ کا ترجمہ بتاتے ہیں ای ملا یعنی اکتا گئے ہیں، ملل کہتے ہیں بورڈم کو. وقال الاویسی، اور اویسی کہتے ہیں حدثني محمد بن جعفر
ان یحیی بن سعید وشریک سمع انس ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم رفع یدیہ حتی رأیت بیاض ابطیہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے اونچے ہاتھ اٹھائے کہ آپ کے بغلوں کی سفیدی دکھنے لگی. باب رفع الامام یدہ فی الاستسقاء، امام کا استسقاء میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا. اخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن ابي عدي عن سعيد عن قتادة عن انس بن مالك قال كان النبي صلی اللہ علیہ وسلم لا يرفع يديه في شيء من دعاء الا في الاستسقاء. یہاں پر جو کہا جا رہا ہے حضرت انس کی روایت میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعاؤں میں ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے مگر نماز استسقاء میں. وانه يرفع حتى يرى بياض ابطيه، اور یہ کہ آپ کی بغلوں کی جو سفیدی تھی وہ نظر آنے لگتی. تو یہاں اس کا یہ مطلب نہیں کہ قطن ہاتھ اٹھائے نہیں کرتے تھے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اتنے اونچے نہیں اٹھاتے تھے. رفع سے مراد رفعن بلیغن. اس کی تعویل کیا کی جاتی ہے، جبکہ دوسری روایات سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اور موقعوں پر بھی آپ نے ہاتھ اٹھائے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ یہاں راوی کا مطلب کیا ہے بیان کرنے کا، کہ اتنا اونچا ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے جتنا صلاۃ الاستسقاء میں. باب ما یقال اذا مطرت، کیا کہا جائے جب بارش ہو رہی ہے. وقال ابن عباس کسیب، اور ابن عباس کہتے ہیں کسیب المطر، یعنی سیب جو ہے یہ مطر ہے. وقال غیر، اور ان کے علاوہ کہتے صابہ و اصابہ و یسوب، اور دوسرے لوگوں نے کہا کہ صابہ یسوب سے ہے اور اسی سے اصابہ. تو چونکہ قرآن پاک میں لفظ سیب آیا ہے اسی لیے امام بخاری نے اپنی عادت کے مطابق اس کی تفسیر یہاں پر کر دی ہے. یعنی جب بارش ہو رہی ہے تو کیا کہہ سکتے ہیں اصاب المطر، یعنی اصابہ کا لفظ استعمال ہو سکتا ہے. تو کہتے ہیں کہ ہاں ہو سکتا ہے، اس لیے کہ قرآن میں سیب کا لفظ بھی آیا ہے. حدثنا المروزی قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا عبید الله النافع عن القاسم بن محمد عن عائشہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا رأى المطر، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بارش دیکھتے تھے قال اللهم صیبا نافعا، تو کیا کہتے کہ اے اللہ نفع مند بارش ہو. سیب کا لفظ آپ نے بھی استعمال کیا مطر کے لیے. تابعہ القاسم بن یحیی عن عبید اللہ ورواه الاوزاعی وعقیل النافع. آپ نے پڑھا ہوگا کہ سیب کون سی بارش ہے، ایسی بارش جو بہت گرج چمک بجلی اور اس میں شور شرابہ ہنگامہ، یعنی خوب چھم چھم برسنا جسے کہتے ہیں نا. تو سیب کا لفظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال کیا، اور یہ صرف خطرناک بارش کے لیے نہیں، نقصان دہ کے لیے نہیں، بلکہ آپ نے ساتھ ہی فرما دیا سیبن یعنی خوب بارش ہو لیکن نافعن فائدہ مند ہو، یعنی ہلاکت کا سبب نہ ہو. باب من تمطر فی المطر حتی یتحاضر علی لحیتہ، من تمطر کہ پانی برسا فی المطر بارش میں، حتی یتحاضر یہاں تک کہ گرنے لگا علی لحیتہ آپ کی داڑھی مبارک سے، یعنی اس کی طرف یہاں اشارہ ہے، یعنی اتنا می برسنا یا اتنی بارش برسنا کہ انسان کا چہرہ اور بال اور ہر چیز بھیگ جائے، اس کی طرف اشارہ ہے. یعنی سیب سے پھر یہ بات لا رہے ہیں. حدثنا محمد بن مقاتل قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا الاوزاعي قال حدثنا اسحاق بن عبد الله بن ابي طلحه الانصاري قال حدثني انس بن مالك قال اصابت الناس سنه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فبين رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب على المنبر يوم الجمعه قام اعرابي فقال يا رسول الله هلك المال وجاء العيال فادعوا الله لنا ان يسقينا قال فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه وما في السماء قزعه قال فثار السحاب امثال الجبال ثم لم ينزل عن منبري حتى رايت المطر يتحاضر على لحيته، کہ اتنی بارش برسی کہ آپ کے داڑھی پر بھی پانی اتر رہا تھا، اس سے بھی ٹپک رہا تھا. قال فمطرنا يومنا ذلك ومن الغد ومن بعد الغد والذي يليه الى الجمعة الاخرى. فقام ذلك الاعرابي ورجل غيره فقال يا رسول الله تهدم البناء وغرق المال فادعوا الله لنا. فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه وقال اللهم حوالينا ولا علينا. قال فما جعل يشير بيده الى ناحية من السماء الا تفرجت حتى صارت المدينة فی مثل الجوبتی، یہ نیا لفظ ہے، جوبہ کہتے ہیں حوض کو، کہ مدینہ ایک حوض کی طرح ہو گیا. حتی سال الوادی، یہاں تک کہ وادی بہ پڑی. وادی قنات شہرن، قنات کا نالا ایک مہینے تک بہتا رہا. فلم یجی احد من ناحیۃ الا حدث بالجود، تو جو بھی مدینہ کے آس پاس سے ہمارے پاس آئے لوگ وہ تمام کے تمام بارشوں کے برسنے کی بات کیا کرتے تھے، یعنی خوب بارشیں برسیں. باب اذا حبت الریح، یعنی جب بارش نہ ہو رہی ہو تو دعا کی جا سکتی ہے، جب بارش زیادہ ہونے لگے تو دعا کی جا سکتی ہے، اور اگر آندھی چل پڑے تو کیا کیا جائے. آندھی کے بارے میں آتا ہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب آندھی کو دیکھتے تھے تو گھبرا اٹھتے تھے اور یہ دعا پڑھا کرتے تھے کہ اللہم انی اسألک خیرہا وخیر ما فیہا واعوذ بک من شرہا وشر ما فیہا وشر ما ارسلت بہ. بہت سمپل سی دعا ہے کہ آندھی جب آئے تو یہ پڑھی جائے، جس کا مطلب ہے اللہ میں تجھ سے بھلائی چاہتا ہوں، وہ بھلائی جو اس ہوا کے اندر ہے، اور اس شر سے جو یہ ہوا لے کر آئی ہے جس کے ساتھ یہ بھیجی گئی ہے اس سے پناہ چاہتا. آندھی سے کیوں گھبرا اٹھتے تھے؟ اس لیے کہ آپ کو معلوم ہے کہ گزشتہ اقوام میں سے ایک قوم آندھی کے عذاب سے ہلاک ہوئی تھی. وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ 7 لَيَالٍ و8 أَيَّامٍ حُسُومًا
7 راتیں 8 دن اس قوم پر مسلسل ہوا چلتی رہی، جس کی وجہ سے وہ برباد ہو کے رہے. اور کیا ہوا جب ہوا رکی؟ فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا سَرْعًا كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ، کہ وہ ساری قوم اس طرح گری پڑی تھی، پچھڑی پڑی تھی، جیسے کہ کھجور کے تنے گرے پڑے ہوں. یعنی لوگ اپنی اپنی جگہوں پہ گر کے مرے پڑے تھے. ہوا کہنے کو تو ہوا تھی، لیکن اتنی شدید تھی کہ لوگ سروائیو نہ کر سکے. حدثنا سعید بن ابی مریم قال اخبرنا محمد بن جعفر قال اخبرني حمید انه سمع انسا يقول كانت الريح الشديدة اذا هبت عرف ذلك في وجه النبي صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت انس کہتے ہیں کہ جب تیز ہوا چلتی تھی، شدید ہوا چلتی تھی، تو اس کا جو اثر تھا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر دیکھا جا سکتا تھا، یعنی آپ پریشان ہو جایا کرتے تھے. سوال: کیا وتر کے لیے ضروری ہے کہ سو کر اٹھ کر پڑھا جائے؟ ضروری نہیں ہے. اس میں یہ ہے کہ اگر آپ کا اٹھنے کا ارادہ ہو تو اس صورت میں آپ وتر چھوڑ کر سو جائیں اور نفل صبح کے پڑھ کر پھر وتر پڑھیں، یعنی تہجد کے نفل. باب 368 میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے سے پہلے وتر پڑھنے کی وصیت کی. اس سے پہلے یہ پڑھا تھا کہ وتر تہجد کی نماز کے بعد پڑھے، کون سا افضل ہے؟ اگر آپ کا ارادہ نہیں صبح اٹھنے کا تو پھر رات کو ہی پڑھ لیں، اور اگر آپ صبح اٹھنا چاہتے ہیں تو پھر آپ صبح میں پڑھیں تو بہتر ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا کہ اپنی آخری نماز جو ہے وتر کو بناؤ. کیا ہم عشاء کی قضا نماز ادا کرتے ہوئے وتر کی بھی قضا ادا کریں گے؟ جی ہاں، اس لیے کہ وتر ان چیزوں میں تھے جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں بھی نہیں چھوڑتے تھے، جیسے فجر کی سنتیں اور یہ وتر. تو اسی لیے یہ بات سامنے آتی ہے کہ وتر جو ہے ان کی قضا پڑھ لی جانی چاہیے. ایک حدیث میں ہم نے پڑھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مغرب کی نماز اور وتر میں فرق کر کے پڑھو. یہ فرق کیسا ہے؟ اس میں یہ کہ درمیان میں اتحیات نہیں پڑھا جاتا، 3 رکعتیں ایک ہی تسلسل سے پڑھی جاتی ہیں. اسی طرح مختلف ہو سکتی ہے اور تو کوئی صورت نہیں، اتحیات پڑھے بغیر درمیان والا جو ہے. جہاں تراویح پڑھنے جاتی ہیں وہاں جب وتر پڑھاتی ہیں تو دوسرے تشہد میں بیٹھ جاتی ہیں. ان کے وتر سنت سے ثابت نہیں ہے تو اس میں کیا کروں؟ یہ ہے کہ آپ وتر گھر آ کے پڑھ لیں، جماعت کے ساتھ پڑھنا شرط نہیں ہے. بعض مساجد میں عشاء کے وتروں میں دعائے قنوت جان بوجھ کر چھوڑ دی جاتی ہے، کیا ایسا کرنا درست ہے؟ دعائے قنوت وتر میں پڑھنا فرض نہیں ہے. اگر کوئی نہ بھی پڑھے تو اس کی وتر ہو جاتے ہیں. مثلا اگر آپ بھول گئے ہیں قنوت پڑھنا وتر میں تو آپ کا وتر اس کے بغیر بھی ہو جائے. وتر کا اصل مطلب ہے کہ آڈ نمبر کے ساتھ نماز پڑھنا. 3 رکعت وتر پڑھائے جا رہے ہوں، ہم انتظار کریں کہ ہم آخری رکعت میں جماعت میں شامل ہوں گے اور ایک وتر پڑھیں گے، کیا اس طرح ہم کر سکتے ہیں؟ آپ اس طرح نہیں کر سکتے. اگر آپ آخری میں کھڑے ہوئے تو آپ کو 2 اور پڑھنے پڑیں گے، تو اس لیے پہلے ہی شامل ہو جائیں. اگلا سوال ہے رکوع کے بعد دعائے قنوت کس طرح پڑھی جائے گی؟ کیا اس وقت جب ربنا ولک الحمد حمدن کثیرن پڑھتے ہیں رکوع سے پہلے بھی دعا پڑھی جا سکتی ہے اور رکوع کے بعد بھی پڑھی جا سکتی؟ دونوں ہی طریقے جائز ہیں. اور اگر آپ رکوع سے پہلے پڑھیں گے تو اس میں تو یہ ہے کہ جب آپ اپنی قل ہو اللہ ختم کر لیں گے تو اس کے بعد دعا پڑھ لیں گے. اور دوسرا یہ ہے کہ اگر آپ رکوع کے بعد پڑھ رہے ہیں تو ربنا ولک الحمد حمدن کثیرن طیبن مبارکن کہتے ہوئے جب کھڑے ہو جائیں گے تو پھر ہاتھ اٹھا کے آپ دعا مانگ لیں گے. مجھے جب معلوم ہوا کہ حضرت عبداللہ بن عمر ہاتھ اٹھا کر دعائے قنوت پڑھتے تھے تو یہ عمل میں نے بھی شروع کر دیا. پھر مجھ سے کسی نے اس عمل کی دلیل پوچھی تو میرے پاس اس کی کوئی دلیل نہ تھی. یہی دلیل ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر کیا کرتے تھے، اور دوسری تو کوئی دلیل بھی نہیں ملتی. یعنی کسی صحابی سے یہ کوئی روایت نہیں آتی کہ انہوں نے ہاتھ باندھ کے پڑھی، لیکن یہ روایت آتی کہ ہاتھ اٹھا کے پڑھی. لیکن اس کی بھی ایک دلیل جو میرے ذہن میں آ رہی تھی یہ ہو سکتی ہے کہ جیسے باقی نماز میں ہاتھ باندھتے اسی طرح دعائے قنوت میں باندھ لیے گئے، تو ان کی یہ دلیل ہو سکتی ہے. لیکن یہ ہے کہ اس میں ایسی قید یا پابندی کی بات نہیں کہ کسی ایک ہی چیز کو آپ فالو کریں. عموماً یہ ہوتا ہے کہ جب دعا مانگتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا میں ہاتھ اٹھانا جو ہے ایک پسندیدہ عمل ہے. اور بعض اوقات جیسے صلاۃ الاستسقاء میں آپ دیکھیں گے کہ آپ نے اتنے اونچے ہاتھ اٹھائے کہ آپ کے بغلوں کی سفیدی جو تھی وہ نظر آنے لگی، نہیں بہت اونچے اٹھائے. لیکن دعائے قنوت یا عام جو دعا آپ مانگتے تھے اس میں بھی ہاتھ جو ہوتے تھے اٹھے ہوئے ہوتے تھے. تو اس کو دیکھ کر اور پھر حضرت عبداللہ بن عمر کا جو عمل تھا وہ نماز میں بھی ہاتھ اٹھا کے مانگتے تھے. تو جو ہاتھ اٹھا کے مانگے وہ بھی ٹھیک ہے، اور اگر کوئی سمجھے کہ باقی نماز کی طرح ہاتھ باندھ کے مانگ لے تو مانگ لے. لیکن عبداللہ بن عمر چونکہ اتباع سنت میں بہت آگے تھے تو عبداللہ بن عمر جیسے شخص سے یہ ہم تصور نہیں کر سکتے کہ انہوں نے کوئی عمل خود سے کر لیا ہوگا. انہوں نے ضرور دیکھا ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اسی لیے ہاتھ اٹھائے. تو یہ اسی لیے ہاتھ اٹھانے کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں بنسبت اس کے کہ نہ اٹھائے جائیں. 2 لحاظ سے، ایک تو ایک صحابی کا فعل سامنے آتا ہے، دوسرا یہ ہے کہ عموماً جب ہم کوئی بھی دعا مانگتے ہیں تو ہاتھ اٹھا لیتے ہیں، تو اس لیے اس میں کوئی بہت بڑی مشکل نہیں ہے. اگلا سوال ہے جماعت میں وتر کے دوران دعائے قنوت اونچی آواز میں پڑھنی چاہیے یا نہیں؟ ہاں، اگر امام جماعت کرا رہا ہے تو وہ اونچی آواز ہی سے پڑھے گا. وتر کے بارے میں احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص موقع پر دعائے قنوت رکوع کے بعد پڑھی، لیکن اس کے علاوہ عام طور پر آپ نے دعائے قنوت رکوع سے پہلے پڑھی.
کیا میں ٹھیک سمجھی اور کیا دعائے قنوت رکوع سے پہلے ہی پڑھنی چاہیے؟ دونوں طرح پڑھنے کی گنجائش ہے. دونوں طرح پڑھنے کی گنجائش ہے. رکوع سے پہلے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں اور بعد میں بھی پڑھ سکتے ہیں. جب ہم دعا مانگتے ہیں تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اے اللہ اپنے پیارے نبی کے صدقے ہماری یہ دعا قبول کر لے، حالانکہ آپ حیات نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک زندہ تھے، صحابہ کرام کے درمیان میں موجود تھے، تو اس وقت تو وہ ان کے واسطے سے وہ دعا کیا کرتے تھے، لیکن جب آپ کی وفات ہو گئی تو اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کی قبر پر جا کر یا ویسے ہی آپ کا وسیلہ دینے کی بجائے حضرت عباس کا دیا. تو اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ آپ کی وفات کے بعد ایسا نہیں کرنا چاہیے. اور پھر آپ دیکھیں کہ اگر صحابہ کرام میں سے کسی کا طرز عمل ایسا تھا تو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگنے کی جہاں ہمیں تعلیم دی ہے وہاں کوئی ایسے لفظ ہمیں نہیں سکھائے. آپ نے وہ تمام وقت بتا دیے جب دعا قبول ہوتی ہے، وہ تمام جگہیں بتا دی جہاں دعا قبول ہوتی ہے، وہ تمام طریقے اور اصول اور شرائط اور حدود بتا دی کہ جس طرح دعا کی قبولیت ہوتی ہے. اگر آپ کسی بھی کتاب الدعا میں یہ چیزیں پڑھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی تعلیم میں کوئی ایسی چیز ہمیں نہیں ملتی. یہ صحابہ کرام کا اپنا ایک اجتہاد تھا، انہوں نے کیا، اور اس پر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت عمر مدینہ میں ہی ایسا کر رہے تھے. حضرت عباس کو لانے کی بجائے آپ یہ بھی کر سکتے تھے کہ آپ قبر پہ چلے جاتے اور آپ ان کو مخاطب کر کے کہتے، لیکن ان میں سے کسی نے بھی ایسا کوئی عمل نہیں کیا. اس لیے ہمیں وہ طریقے تو پورے خشوع و خضوع سے اپنانے چاہیے کہ جن کے بارے میں آپ کی تعلیم ہمیں ملتی ہے، لیکن وہ چیزیں کہ جن کے بارے میں آپ نے نہیں سکھایا ہمیں اور اس طرح کا جواز ملتا ہے تو اس میں نیک عمل کا جو اپنے نیک عمل کا، کیونکہ صحابہ کرام کا تو درجہ اور تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام تو اور تھا، لیکن مثلا میں آپ یا آپ میرا وسیلہ نہیں دے سکتے اس لیے کہ ہمیں نہیں پتا کہ ہم کس مقام پہ ہیں، کس درجے پہ ہیں، اور ہم عام انسان تو ویسے ہی یعنی گناہگار انسان ہیں. تو اس لیے ہمارا نہ مقام صحابہ کا ہے اور نہ ہی کسی رسول کا ہے. اس لیے ان چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے اور وہی کرنا چاہیے جو ایک روایت میں ملتا ہے کہ انسان جب بہت کسی مشکل میں ہے تو یہ کہہ سکتا کہ یا اللہ فلاں میں نے کام تیری خاطر کیا ہے تو اس کام کو قبول کر لے اور میری اس مشکل کو آسان کر دے. تو یہ زیادہ شک سے بچا ہوا اور احتیاط والا طریقہ ہے جس کو آپ اطمینان سے کر سکتے ہیں. کیونکہ اس معاملے میں ہمارے ہاں بہت جھگڑے ہوئے. پھر یہ ثابت کرنے کے لیے کہ آپ کا وسیلہ اب بھی دے سکتے ہیں، لوگوں نے یہ ثابت کرنا شروع کر دیا کہ آپ زندہ ہیں، اور پھر اس سے لمبے چوڑے باتیں اور شروع ہو گئیں جس سے مسلمانوں میں بڑے اختلافات پیدا ہوئے. انسان بہتر ہے کہ جو چیزیں شک میں ڈالیں اور جو اختلاف ڈالنے والی ہوں ان سے احتیاط ہی برتے. تقویٰ کیا ہے؟ تقویٰ یہ ہے کہ دع ما یریبک الی ما لا یریبک، اس چیز کو اختیار کر لو جو تمہیں شک میں نہیں ڈالتی اور ان چیزوں کو چھوڑ دو جس میں تمہیں آ کے شک پڑ جائے. اور پھر خاص طور پر ایسی چیزوں کو ایشو بنا لینا یہ ویسے بھی دین کی روح کے خلاف ہے. کیونکہ مثلاً اگر ہم یہ کہیں گے کہ نہیں یہ ثابت کرنا ہے ہم کو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں، تو پھر یہ قرآن کی آیت کے خلاف جاتا ہے جس میں یہ فرمایا گیا کہ انک میت وانہم میتون. اور پھر اگر کوئی یہ کہے کہ جی ایک عام شخص اگر شہید ہوتا ہے تو وہ زندہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو ساری دنیا سے بہتر ہیں، ان کو آپ کیوں مردہ کہہ رہے ہیں؟ تو بات یہ ہے کہ ان باتوں سے ہمارے عمل کا کوئی تعلق نہیں، اور نہ ہم سے قیامت کے دن یہ پوچھا جائے گا کہ بتاؤ تم یہ کیا مانتے تھے، حضور کو زندہ مانتے تھے یا مردہ مانتے تھے. یہ جھگڑے نہیں ہم سے پوچھے جائیں گے نہ سلجھائے جائیں گے. ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بحیثیت ایک رسول اور نبی ہونے کے ایمان لانا ہے، ان کی تعلیمات کو لینا ہے. لیکن اس وقت آپ کا حال کیا ہے، آپ کس مقام پر ہیں، کس درجے پر ہیں، وہ اللہ ہی زیادہ بہتر جانتا ہے. اور ہمیں یہ نہیں کہا گیا کہ ہم آپ کے مرنے کے بعد نماز، روزہ، دین، اخلاق سب کچھ چھوڑ کے صرف ان باتوں کے پیچھے ایک دوسرے سے لڑنے مرنے لگ جائیں. تو ان اختلافی باتوں کو اور ان چیزوں کو جتنا آپ کم کر سکیں اور جتنا ان ایشوز کو دبا سکیں اتنا ہی بہتر ہے، تاکہ مسلمانوں میں وحدت پیدا ہو اور ان چیزوں کو ایک طرف ہی رہنے دیں. کیونکہ ہمارے اس کا نہ عقیدے سے تعلق ہے، نہ اخلاق سے تعلق ہے، نہ کردار سے تعلق ہے، نہ عبادات سے تعلق ہے. اگر ہم یہ مان لیں کہ وہ زندہ ہے تو اس سے ہمیں کیا فرق پڑے گا؟ اگر مان لیں کہ وہ نہیں زندہ تو ہمیں کیا فرق پڑے گا؟ ہمیں تو کرنا وہ ہے جو زندہ کتاب اور جو اپنی سنت زندہ چھوڑ گیا، اس کو لینا دراصل ہمارا مقصود ہے. وسیلہ سے متعلق حدیث سے معلوم ہوا کہ صحابہ کرام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس کے وسیلے سے دعا مانگی. قرآن کی تفسیر پڑھتے ہوئے ذہن میں وسیلہ کا یہ تصور ذہن میں قائم نہیں ہوا تھا. مہربانی سے اس کی وضاحت کر دی. سمپلی ان کی بات یہ تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب زندہ تھے ان کو پیش کرنے کی یا پھر حضرت عباس کو. اس کا مفہوم ذرا آپ ذہن میں سوچے کہ کیا بنتا ہے. یہ صحابہ کرام کا ایک طرز عمل تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ایسی ہمیں کوئی تعلیم نہیں دی کہ لوگو تم ایسا کرو. اگر صحابہ کرام نے ایسا کیا، اور اس میں حضرت عمر کا ہمیں فعل ملتا ہے کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ بنا کر دعا کی جب آپ موجود تھے، اس کا مفہوم کیا ہے
کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کو جوش میں لانا مقصود تھا کہ یا رب ہمارے درمیان تیرا نبی موجود ہے، اگر تو ہم گناہ گاروں پہ رحمت نہیں کرتا تو اس پر رحمت کر اور اس کی وجہ سے ہم سب پر بھی رحمت کر. سمپلی یہ مطلب تھا. جب آپ دنیا سے تشریف لے گئے تو اس کے بعد صحابہ کرام کو اب یہ ہوا کہ اب آپ ہمارے درمیان موجود نہیں ہیں، اب ہم آپ کو کیسے وسیلہ بنائیں. تو اس پر انہوں نے کیا کیا کہ ان کے جو بزرگ تھے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس، جن سے بہت محبت کیا کرتے تھے، تو ان کو کہا کہ یا رب یہ تیرے نبی کے چچا ہیں اور تو ان پہ رحم کر، ان کی بدولت ہم پہ بھی رحم کر. تو یہ اس طرح کی بات تھی سمپلی، جس کو ہم نے بڑھا چڑھا کے بہت لمبی چوڑی اس سے مسئلے نکال لیے، اور دین کا جو اصل پورشن ہے یا اصل تعلیم ہے اس کو فراموش کر کے ہم صرف ان سائیڈ چیزوں کو ہم نے اہم بنا لیا. تو جو نان ایشوز تھے وہ ایشوز بن گئے، اور جو اصل تعلیم تھی وہ ہم فراموش کر بیٹھے. تو آپ دیکھیں کہ جب بھی دین میں یہ ترتیب بگڑتی ہے تو اس سے فائدے کی بجائے نقصان ہونے لگتا ہے. پھر اس سے یہ ہے کہ لوگوں نے اور بہت سی آگے ایسی ریلیکسیشن دین میں پیدا کر لی کہ جو فائدے کی نہیں تھی. تو سب سے پہلے اگر آپ کو کوئی بھی کام کرنا ہے، مثلا نماز میں آپ دیکھیں کہ سب سے زیادہ اہمیت کس چیز کی ہے؟ فرض نماز کی. آپ نے چاشت کے بارے میں کچھ چیزیں پڑھی کہ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں تلقین کرتے تھے لیکن خود آپ کو میں نے اتنا اس پہ پابندی کرتے نہیں دیکھا. اس کا کیا پتہ چلتا ہے کہ ایک افضل نماز ہے لیکن فرض کے درجے پر نہیں. ایک دوسرے صحابی کہتے ہیں کہ ہم نے حضرت ام ہانی کے سوا کوئی اور روایت نہیں اس میں پڑھی. تیسرے کچھ کہتے ہیں کیا آپ نے فرض نماز کے بارے میں ایک اختلافی روایت پڑھی؟ ایک بھی، کہ ظہر کے فرض 4 نہیں 6 ہیں یا 8 ہیں، یا فجر کے 2 نہیں 4 ہیں. ایک آپ کو اختلافی بات نہیں ملے گی، اس لیے کہ دین کا جو اہم ترین حصہ ہے، امپورٹنٹ حصہ ہے، اس میں آپ کو واضح کلیئر کٹ بات، قول، فعل، عمل سب کچھ مل جائے گا. لیکن جو چیزیں چوائس پہ چھوڑی گئی، جو نوافل ہیں اس کی تاکید کی گئی، ثواب کے لیے اس کو بتایا گیا، لیکن اس پر مختلف آراء بھی آپ کو ملیں گی. اب ان مختلف آراء میں اگر آپ ایک لے لیتے ہیں یا دوسری لے لیتے ہیں تو آپ پر کوئی جرم نہیں ہے. تو اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ دعا مانگنا قرآن پاک سے ثابت ہے. سورۃ الفاتحہ ہے ہی دعا، اس میں سب سے پہلے سکھایا جاتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین. پھر پورا قرآن آپ دیکھ لیں دعا کی اہمیت، اور اس پہ بہت دفعہ ملے گا. آج بھی انشاءاللہ جو آپ قرآن پاک کا حصہ پڑھیں گے اس میں بھی دعا کی بات آتی. پورے قرآن میں آپ کو یہ تعلیم نہیں دی گئی کہ دعا مانگنے کا ایک بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ کسی کو وسیلہ بنا لیں. اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال میں کوئی ایسی چیز ہمیں نہیں ملتی. پھر اسی طرح یہ ہے کہ صحابہ کرام کا بھی ہمیں عام طور پہ ایسا کوئی ٹرینڈ نہیں ملتا. بارش کے موقع پر اگر ایک آدھ دفعہ ایسا ہوا تو اس صورت میں اس چیز کو اہم حصہ کر لینا اور جو چیزیں آپ نے سکھائی ہیں ان کو فراموش کر لینا، یہ ترتیب درست نہیں ہے. میڈم اس حدیث میں حضرت عباس کو وسیلہ بنایا گیا جبکہ ہمیں کہا جاتا ہے کہ کسی کو وسیلہ مت بناؤ. پلیز اس حدیث کی دوبارہ وضاحت کریں. معلوم نہیں آپ کو کون کہتا ہے کہ وسیلہ مت بناؤ. نیک عمل کا وسیلہ تو اب بھی بنانا چاہیے، اور اس کے لیے قرآن پاک میں حکم دیا گیا ہے اور کہا گیا کہ فابتغوا الیہ الوسیلہ، کہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے وسیلہ اختیار کرو، ذریعہ اور سبب اختیار کرو. اب یہاں پر یہ ہے کہ اب جب یہ کہا جاتا ہے کہ کسی انسان کو وسیلہ نہ بناؤ، جیسے میں نے آپ سے بات کی تھی کہ مثلا میں کہوں کہ میں آپ کے وسیلے سے دعا مانگتی یا آپ میرے سے، تو اس کی اجازت کیوں نہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نہ تو پیغمبر ہیں نہ صحابی ہیں، ہم ایک عام انسان ہیں اور ہمارا مقام اور مرتبہ کچھ بھی نہیں ان کے مقابلے میں. ہم میں سے کوئی کسی کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا کہ واقعی وہ بہت ہی نیک ہے. اگر کوئی کسی کو کہتا ہے تو اس کا حسن ظن ہے، لیکن ہم میں سے ہر ایک کو اپنے آپ کو گناہگار ہی سمجھنا چاہیے، اور کسی کو یہ نہیں کہنا چاہیے لوگوں میرے وسیلے سے تم اللہ سے مانگو تو تم کو مل جائے گا. یعنی اب جو دنیا میں لوگ موجود ہیں، خواہ کو کتنا بھی نیک انسان ہے، آپ دیکھیں کہ جب حضرت ابن عباس ہی تھے شاید، انہوں نے جب ایک شخص کے بارے میں کہا کہ اراہ مؤمنا، کہ میں اسے مومن سمجھتا ہوں، تو آپ نے کیا فرمایا؟ مسلمن. ایمان چونکہ دل میں، تم کسی کے دل کا حال نہیں جانتے. ہاں ظاہر میں نظر آتا ہے، ٹھیک ہے، اس کے ظاہر کے اوپر معاملہ کرو. ہمیں ویسے بھی حکم ہے کہ لوگوں کے ساتھ معاملہ کرتے وقت ان کے ظاہر پہ کریں، ان کے باطن اور ان کی نیتوں اور ان کے جو اندر کی باتیں وہ خدا پہ چھوڑ دیں. ان پہ ہمیں فتویٰ دینے کی اجازت نہیں کہ ہم یہ کہیں کہ فلان شخص نے یہی برا سوچا ہوگا اور اس کے اندر یہ خرابی. نہیں، جو ہے اس کا اور خدا کا معاملہ ہے، وہ ان کے اپنے درمیان ہے. تو اس لیے اگر آج آپ مانے گی تو کس کا مانے گی وسیلہ؟ جبکہ فوت شدہ کا تو وسیلے کی کوئی دلیل بھی نہیں ہمیں ملتی. تو زندہ لوگوں میں سے آپ کس کو پیش کریں گی اللہ تعالیٰ کے سامنے کہ اللہ تعالیٰ اس پہ رحم کر، یہ تیرا بڑا ہی پیارا ہے، اور ہم کسی کے بارے میں بھی نہیں کہہ سکتے، ہے نا. یہ کسی نے ایک کمنٹ دیا ہے، اچھا ہے اس لیے پڑھ کے سنا دیتی ہوں. آپ سے اکثر لوگ وسیلے کی دعا کے بارے میں پوچھتے ہیں، میں اس بات میں کچھ ایڈیشن کرنا چاہوں گی. سب سے پہلے تو یہ دیکھا جائے گا کہ یہ دعا جو وسیلے کے ساتھ مانگی گئی تھی، یعنی حضرت عمر نے مانگی تھی بارش کی دعا، وہ اجتماعی فائدے کی دعا تھی. دوسرے یہ کہ وہ کسی ایسے شخص کا وسیلہ لی گئی جو ان میں موجود تھا. اب دیکھنا یہ ہے کہ ایک اجتماعی فائدہ ہوتا ہے اور دوسرا ذاتی فائدہ.
اس میں فرق کیا ہے؟ اب دیکھیں کہ ایک علاقے میں بارش کی دعا مانگی جا رہی ہے اور کہا جا رہا ہے اے اللہ تو ہم پر پانی برسا، یعنی خدا کی رحمت مانگی کہ دیکھ اس علاقے میں اتنے اچھے لوگ یعنی تجھے وحدہ لا شریک ماننے والے موجود ہیں، یعنی اس سے اللہ تعالیٰ کی رحمت کو جوش دلایا۔ اب اس کی وجہ کیا تھی؟ وہ یہ کہ قحط اور خشک سالی اللہ کے عذاب یا آزمائش میں سے ہے، اور اللہ تعالیٰ اس قوم کو کبھی عذاب میں مبتلا نہیں کرتا جس میں اس کے نام لیوا یا اسے وحدہ لا شریک ماننے والے موجود ہوں۔ تو دعا یہ مانگی گئی کہ اے اللہ اس جگہ کو تو عذاب میں مبتلا نہ کر کہ ہم جس میں اس جگہ کے نیک لوگ شامل ہیں تو تیرے ہی بندے اور تیرے ہی نام لیوا ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے درمیان ایسے ایسے عمل ہو رہے ہیں جو حضرت لوط کی قوم یا کوئی اور قوم کیا کرتی تھی، حتیٰ کہ یہ کام مسلمان بھی کر رہے ہیں، تو وہ کیوں عذاب نہیں دیے جا رہے؟ اس لیے کہ ابھی یہ دنیا اللہ کے فضل سے خدا کے نام لیواؤں سے خالی نہیں ہوئی۔ اب جیسے ایک مشرک ملک ایک اسلامی ملک پر حملہ کرے، حالانکہ مسلمان ملک میں بھی بہت سے شرک ہیں لیکن اللہ کے ماننے والے بھی ہیں، تو ہم یوں دعا کرتے ہیں اے اللہ اس ملک کو تباہ نہ کرنا، اس میں تو ابھی تیرے ماننے والے موجود ہیں۔ یعنی اس طرح اللہ تعالیٰ کی رحمت کو جوش دلایا جاتا ہے، یعنی مراد یہ کہ ان سب نیک لوگوں کا ایک طرح سے وسیلہ دیا جاتا ہے۔ پھر کوئی میچ ہو رہا ہے تو ہم دعا کریں گے اے اللہ تو ہمیں جتا دے، ہم لوگ اور یہ کھلاڑی بے شک تیرے گناہگار بندے ہیں لیکن تیرے نام لیوا تو ہیں۔ اب آتے ہیں ذاتی دعا کی طرف، یعنی ایک شخص خود تو کوئی نیک عمل نہیں کرتا، ایون شرک بھی کرتا ہے، ہو سکتا ہے کہ اس کے علم میں نہ ہو کہ کس کس کام میں وہ شرک کر رہا ہے، اب وہ دعا مانگتا ہے اے اللہ مجھے بخش دے اس نیک شخص کے صدقے، تو یہ دعا جائز نہیں، کیونکہ کوئی بھی نیک شخص اگر وہ اللہ کے نزدیک بھی نیک ہے تو اس کا عمل اس کے لیے ہے۔ یہ بہت اچھا انہوں نے اس کو ایکسپلین کیا ہے جو بھی ہیں یہ، اگر وہ اللہ کے نزدیک بھی نیک ہی ہے تو اس کا عمل اس کے لیے ہے نہ کہ کسی اور شخص کے لیے۔ تو نیک لوگوں کے ہمارے آس پاس ہونے کا یا ان کے صدقے دعائیں مانگنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم ان کے نیک عمل کے حصے دار بن گئے، ایسا ہونا ممکن نہیں۔ ہمارے لیے تو وہ عمل ہے جو ہم نے کیا، اور ذاتی دعاؤں کا جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ انسان اپنے نیک عمل کو وسیلہ بنا سکتا ہے، جس طرح قرآن پاک میں بھی آتا ہے وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ۔ اب اجتماعی دعا تو دیکھیے، مشرکین کے درمیان حضور صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے تو اللہ تعالیٰ نے پیغمبر کی دعا کی وجہ سے ان پر بارش برسائی، اور یہ ایک دنیاوی فائدہ تھا جو سب کے لیے عام تھا، جس میں مسلمان اور مشرک دونوں شامل تھے۔ اب اگر مشرک آپ سے دعا کرواتے اے پیغمبر ہم آپ کو مانتے تو نہیں لیکن آپ اپنے رب سے دعا مانگیے کہ وہ ہمیں بھی بخش دے، اب چاہے وہ شرک کریں تو ایسا نہیں کیا گیا اور نہیں کہا گیا، کیونکہ کسی نیک بندے کے نیک عمل کی وجہ سے کسی کو دنیا میں تو فائدہ پہنچ سکتا ہے لیکن آخرت میں کسی کا نیک عمل کسی کے ہرگز کام نہ آئے گا، اب چاہے وہ نیک عمل کرنے والا زندہ ہے یا نہیں۔ میرے خیال میں اس سے بات بہت اچھی طرح واضح ہو گئی ہے، اور یہ ساری بات اس طرز عمل کو جو صحابہ کرام کے درمیان موجود تھا اس کی بھی بہت اچھی وضاحت ہے، تو آپ سب کے فائدے کے لیے سنانا مناسب سمجھا۔ حدیث 958 اور حدیث 959 میں مختلف الفاظ ہیں، اللہم اسقنا اور اللہم اغثنا۔ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دو مختلف الفاظ میں دعا مانگی؟ جو یوں دو مختلف طریقے سے حدیث بیان ہوئی ہے، جو احادیث کا مفہوم ایک ہوتا ہے مگر الفاظ فرق ہوتے ہیں، تو کیا اصل حدیث میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ بات بیان کرتے تھے تو الفاظ چینج ہوتے تھے یا بعد میں بیان کرنے والے نے الفاظ بدل دیے؟ اس میں آپ دیکھیں کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں لفظ بلفظ سکھائیں اور ان میں تبدیلی سے منع بھی کیا، جس میں وہ سوتے وقت کی دعا ہے جس میں رسول کو نبی سے بدل دیا گیا تو آپ نے اس کو پھر کہا کہ ویسے ہی کرو جیسے میں نے کہا ہے۔ پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ اتحیات کے بارے میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اس طرح سکھاتے تھے جیسے کوئی قرآن کی سورت ہو۔ دعائیں استخارہ کے بارے میں یہی بات آتی ہے، تو بعض دعائیں اور بعض چیزیں اس میں آپ نے لفظوں کا بھی اہتمام کیا ہے کہ لفظ ویسے کے ویسے ہی ہونے چاہیے جو آپ سکھا رہے ہیں، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو روایت بالمعنی کے تحت اگر ایک لفظ کی بجائے دوسرا لفظ استعمال کر لیا جائے لیکن معنی وہی ادا ہو رہا ہو تو اس کی بھی وسعت رکھی گئی۔ یعنی ہمیں دو چیزیں ملتی ہیں، کچھ چیزیں تو ایسی ہیں کہ جس میں تبدیلی کرنا کسی صورت جائز نہ تھا، اور دوسری چیزیں کہ جس میں روایت بالمعنی کی اجازت ہے۔ بعض اوقات ایک ہی واقعہ 2 یا 3 مختلف جگہوں پر پیش آتا، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ بھی مختلف ہو جاتے تھے، کیونکہ آپ کے اندر کوئی ٹیپ ریکارڈر تو نہیں لگا ہوا تھا کہ ہر موقع پہ ایک ہی طرح وہ ٹیپ بولنے لگ جاتی، وہ جیسے بچوں کے کھیل بھی دیکھتے ہوں گے جس میں وہ ایک مشینی لڑکی جو ہے وہ ٹیپ ریکارڈر کی طرح بولتی ہے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت نیچرل وے میں تعلیم دیا کرتے تھے، اور بعض اوقات یہ الفاظ کی تبدیلی خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک کی طرف سے ہی ہوا کرتی تھی. اور بعض اوقات یہ ہے کہ راوی جو ہے ایک بات سن کر اس کو اپنے الفاظ میں بیان کر دیا کرتے تھے، اور جب وہ بیان کرتے تو دوسرے راوی جو دوسرے صحابہ کرام سننے والے ہوتے تھے، اگر اس میں کوئی ایسا لفظ ہوتا کہ جو فرق ہوتا تو وہ بھی درست کرتے تھے. اس کی مثالیں بھی آپ دیکھیں گے. اور بعض اوقات جب وہ لفظ بالکل ہم معنی ہوتا تھا اور قریب ہوتا تھا تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں. اور یہ چیز آپ قرآن پاک میں بھی دیکھ سکتے ہیں. مثلا آپ دیکھتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ جو ہے وہ بے شمار صورتوں میں آیا ہے، اور آپ دیکھیں گے کہ اس میں ہر صورت میں الفاظ جو ہیں وہ مختلف ہو جاتے ہیں. مثلا آپ دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو عصا کا سانپ بننا ہے، اس میں جان کا لفظ بھی آتا ہے، اس میں حیہ کا لفظ بھی آتا ہے، اس میں شاید ایک اور لفظ بھی آتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے خود بھی اس طرح جو گزشتہ اقوام کے قصے ہیں ان کو بیان کرتے وقت الفاظ میں تبدیلی بعض اوقات کی ہے. اور پھر اس میں ایک اور وجہ یہ بھی تھی کہ اس میں زیادہ سے زیادہ وسعت آ سکے. اور ایک ہی مثلا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سانپ کے لیے جو 2-3 لفظ آتے ہیں، جان ایسے سانپ کو کہتے ہیں جو بہت پتلا اور پھرتیلا ہو، اور حیتن عام سانپ کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے. اسی طرح ثعبان کا لفظ آتا ہے، موٹا بڑا سانپ، اژدہا کے معنی میں. تو اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ سانپ تھا جیسے سانپ ہوتا ہے، یعنی کوئی اور چیز نہیں تھی کہ کوئی وہم و گمان تھا. دوسری بات یہ ہے کہ بہت بڑا سانپ تھا، جان کہہ کے اس کے کنٹراڈکشن نہیں بلکہ یہ بتایا کہ موٹا ہونے کے باوجود پھرتیلا تھا. تو اس طرح ایک کی بجائے دوسرا لفظ قرآن پاک میں بھی آ جاتے ہیں. حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ آپ نے سورۃ البقرہ میں پڑھا، پھر آپ انشاءاللہ آگے پڑھیں گے سورۃ الاعراف میں تو آپ دیکھیں گے کہ اس میں پھر الفاظ کی تبدیلی ہو گئی. حتیٰ کہ وہ جو کنورسیشن آتی ہے حضرت آدم علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ کے ساتھ، اس میں بھی کچھ الفاظ میں فرق آ جاتا ہے. تو الفاظ کا فرق اگر معنی ایک ہی ہو تو اس کی اجازت ہوتی ہے، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں، کچھ دعائیں یا کچھ باتیں کہ جس میں آپ نے اس کی اجازت نہیں دی اور وہ نہیں ہم کر سکتے. مثال کے طور پہ التحیات کو آگے پیچھے کر کے اپنی مرضی کے مطابق نہیں چینج کر سکتے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.